آپ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سن رہے ہیں۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی قابض فوج نے رواں برس 1 جون سے 20 جولائی تک 2 خواتین اور 1 لڑکے سمیت 42 افراد شہید کیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر 305 آپریشنز کے دوران شہید کیے گئے۔ ان افراد میں 2 خواتین اور 1 لڑکا بھی شامل ہیں، جبکہ گزشتہ 50 روز کے دوران 100 سے زائد کشمیری نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے مقبوضہ علاقے میں شادی کرنے والی غیر کشمیری عورتوں اور مردوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے اجرا کو ایک بڑی سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے کشمیریوں کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور گہری انسیت ہے اور ان کی قربانیاں عظیم اور بے مثال ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور ہماری معیشت، سیاست اور ہر چیز مسئلہ کشمیر سے جڑی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں حکمران جماعت بی جے پی کے وزیر آنند سواربھ شکلا نے کہا ہے کہ جو بھی بھارت کے خلاف کھڑا ہوگا اسے انکاؤنٹر یعنی جعلی مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ جبکہ ریاست آسام میں بی جے پی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی کمپنی NSO گروپ کے پیگاسس اسپائی وائر کے ذریعے جاسوسی کا معاملہ سامنے آنے میں بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل ملوث ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جاسوسی کا یہ پورا معاملہ نریندر مودی کو بدنام کرنے کی ایک سوچی سمجھی عالمی سازش کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پیگاسس اسپائی وائر کے ذریعے معروف بھارتی سیاستدانوں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور وزیر اعظم پاکستان اور کشمیری حریت رہنماؤں کے سیل فونز کی نگرانی کیے جانے کے انکشاف نے بھارت اسرائیل گڑھ جوڑ اور علاقائی تسلط کے لیے ان کے مذموم منصوبوں کے علاوہ بھارت کے تیزی سے ایک جاسوس ملک بننے کو بے نقاب کیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتیہ جاسوس پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کا دوسرا نام ہے، جو کانگریس پارٹی آف انڈیا نے انتہا پسند بھارتی حکمران پارٹی کا تجویز کیا ہے۔ یہ نام مودی کی جماعت کو اس لیے دیا گیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھارت کی اپوزیشن جماعت کے لیڈروں، آزاد صحافیوں، کالم نگاروں، علاقائی میڈیا کے ساتھ ساتھ بھارت کے روزناموں اور کچھ میڈیا اداروں کو بھی نشانے پر لیا ہے جن کی جاسوسی کی گئی ہے، اور اس کے لیے اسرائیلی سافٹ ویئر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا نام بھی ایسے لوگوں میں شامل کر رکھا ہے جن کے فون ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں اپنے طریقے سے استعمال میں لایا جاتا ہے اور پھر پروپیگنڈا مشینری کے ہاتھوں تھما کر عوام کو گمراہ کرنے کا ہر راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جملہ غلط اقدامات اور خصوصاً اس جاسوسی سوچ نے بھارت میں اشتعال پیدا کر دیا ہے اور بھارتی عوام بھارتیہ جنتا پارٹی کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہیں۔ بھارت نے اس جاسوسی نظام میں 50,000 سے زائد فون نمبرز کو ٹارگٹ کر رکھا ہے۔ ان جارحانہ اقدامات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بھارتیہ جاسوس پارٹی بھارت میں بلکہ اس پورے خطے میں وہ کچھ کرنے جا رہی ہے جس سے اس پورے خطے میں زبردست ہیجان پیدا ہو سکتا ہے۔ بھارتی اپوزیشن رہنماؤں اور بھارتی میڈیا اداروں نے نریندر مودی اور امیت شاہ کے بارے میں اس حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارتی اپوزیشن جماعتیں اور دیگر متاثرین اس حوالے سے بھارتی حکومتی جماعت پر شدید دباؤ ڈالیں تاکہ نریندر مودی اور امیت شاہ کے ظالمانہ اور انسانیت کش اقدامات کو روکا جا سکے۔